وہ ڈیڈ لائن یہ ہے کہ 22 اکتوبر 2023 تک پاکستان اپنی فوجیں ہمارے علاقوں سے، پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان اور پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر سے اپنی فوجیں نکالے۔ میں سن رہا ہوں نوجوانوں سے، وہ یہ سن رہا ہوں کہ وہ مجھ سے یہ نہیں سوال مجھے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ شامل نہیں ہونا، وہ ہمیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے شامل ہوں۔ پہلی بات آرزو یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں، ہم پہ پاکستان کا قبضہ ہے۔ 22 اکتوبر 1947 کو انہوں نے فوجیں بھیج کے ہمارے اوپر قبضہ کیا ہے۔ ایسا بھی میں نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ اسکول کالج یونیورسٹیز کا بھی پرابلم ہے، ہاسپٹل کا بھی سنا ہے کہ ہاسپٹل بھی کوئی ڈھنگ کا نہیں ہے، کیونکہ ایک اور صاحب سے میری بات ہو رہی تھی جو کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے دیکھیں وہ تو مال بنا رہے ہیں، ہمیں ہاسپٹل تک نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا کوئی حل ضرور نکلے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جو ڈیڈ لائن دی ہے وہ ہے 22 اکتوبر 2023۔ وہ ڈیڈ لائن یہ نہیں ہے کہ 22 اکتوبر 2023 کو ہم بھارت میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ ڈیڈ لائن یہ ہے کہ 22 اکتوبر 2023 تک پاکستان اپنی فوجیں ہمارے علاقوں سے، پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان اور پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر سے اپنی فوجیں نکالے۔ یہ اقوام متحدہ کا مطالبہ ہے، میرا مطالبہ نہیں ہے۔ میں نے صرف یہ کیا کہ میں نے اس کو ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ بھئی یہ فائنل ڈیڈ لائن ہے، ہمیں 72 73 74 سال ہو گئے، وی کی ناٹ ویٹ اینی مور، وی ہیو ٹو ہیو اے ڈیڈ لائن، دس از دا ڈیڈ لائن۔ آپ بتائیں آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں کرتے وہ بات کی بات ہے کہ پھر ہم نے کیا آگے لایا عمل سوچا ہے۔ دوسرا آپ کا یہ سوال تھا کہ کیا مجھے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی گلگت بلتستان میں گراس روٹ لیول، بیسیکلی تو آپ کا سوال یہی ہے کہ گراس روٹ لیول پہ سپورٹ ہے۔ اس کا جواب کے دو طریقے ہیں دینے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ مجھے نہیں ہے سپورٹ، ٹھیک ہے نا، لیکن دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کتنی سپورٹ ہے یا نہیں، کیونکہ میں وہاں گراؤنڈ پہ نہیں ہوں۔ لیکن جو میں سن رہا ہوں نوجوانوں سے، وہ یہ سن رہا ہوں کہ وہ مجھ سے یہ نہیں مجھے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ شامل نہیں ہونا، وہ ہمیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے شامل ہوں، یہ سوال کر۔ تو دیکھیں آپ 2 سال پہلے گئی تھیں، آپ اب جائیں وہاں جا کے یوتھ کو ملیں، نوجوانوں کو ملیں اور ان کو سوال کریں تو زیادہ تر یہی کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر آزاد ریاست ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت جو ہے میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ 1947 والی آزاد ریاست جو ہے وہ دوبارہ سے اب قائم نہیں ہو سکتی، اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں جس میں یہاں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ پروگرام آپ کے کا وہ اس پیرامیٹر سے باہر چلی جائے گی بات۔ لیکن یہ میں کنونس ہوں کہ 1947 والی جو ریاست ہے اس کو اگر بحال کرنا ہے تو اس کو بحال کرنے کا اس کے سوائے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پاکستانی جموں کشمیر قبضے والا اور گلگت بلتستان قبضے والا جو ہے یہ لداخ اور جموں کشمیر کی ریاست کے ساتھ جڑے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کو کرنے کا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بھی ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے سوچ بچار کرنے کا۔ جس تیزی سے پاکستان کے اندر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، چائنا کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے، روس اور امریکہ کا جو کردار ہے، اور پھر اس خطے میں افغانستان میں جو نئی صورتحال بنی ہے، تو یہ گلگت بلتستان اور پاکستانی قبضے والا جموں کشمیر جو ہے یہ تحلیل ہو جائے گا۔ جغرافیائی طور پر تو وہاں موجود رہے گا، لیکن انتظامی طور پر یہ تحلیل ہو جائے گا اس کی، اور اس کو پاکستان میں ضم کر دیا جائے گا، تحصیلیں بنا کے، ایبٹ آباد، گجرانوالا، راولپنڈی وغیرہ، مری کی تحصیلیں بنا کے اس کو ضم کر دیا جائے گا۔ تو پھر آپ کا کون سی کشمیر اور کون سی آزادی؟ تو کیوں میری بات کو نہیں سمجھتے یہ لوگ، اور اس کے اوپر جو ہے وہ سوچتے اور غور و فکر کرتے؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں سب کی بقا ہے، پاکستان کی بھی بقا ہے، ہماری بھی بقا ہے، اور ظاہر ہے انڈیا کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو اتنا بڑا ملک ہے، جو پاکستانی قبضے والا جموں کشمیر جو ہے وہ 6% بھی نہیں ہے پوری ریاست کا، وہ شامل ہو نہ ہو ان کو کوئی کیا فرق پڑتا ہے۔ اب تو وہ زمینی راستوں کی بھی وہ اہمیت نہیں رہی، اب تو انٹرنیٹ ہے، اب تو جو ہے وہ موبائل فونز ہیں، اب تو ہوائی جہازوں کے ذریعے اتنی رستے کھل گئے،
اب تو وہ زمانہ نہیں رہا. نقصان ہمارا ہے, بھوکے ہم مر رہے ہیں. انڈیا کے جموں کشمیر والے تو بھوکے نہیں مر رہے, ہم بھوکے مر رہے ہیں. لداخ والے تو بھوکے نہیں مر رہے, گلگت بلتستان کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اب یہ جذباتی نعرے لگانا کہ ادھر بھی لیں گے آزادی تو ادھر بھی لیں گے آزادی, بھائی کون آپ کے ساتھ ہے آزادی کے لیے؟ گلگت بلتستان والے کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ نہ وہ جموں والوں کو کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. لداخ والوں نے شکر کیا ہے کہ ان کو یونین ٹیریٹری کا ملا ہے درجہ, کہ کشمیر کے سیاستدان ان کا سارا فنڈ کھا جاتے تھے, اب وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو اٹ از اے فینٹیسی, یہ نہیں ہو لیکن سکتا. سر لاسٹ میں بس یہ پوچھنا چاہوں گی, اگر پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ کشمیر میں, جو ہماری سائڈ کشمیر ہے, اس میں ڈیولپمنٹ کا کام کرے, آپ لوگوں کی جو شکایتیں ہیں ان کو دور کر دے, تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ لڑائی جھگڑا ختم ہوگا, اور جس کے پاس جو کشمیر ہے وہ رکھے, انڈیا کے پاس جو حصہ ہے وہ انڈیا رکھے, ہمارے پاس جو ہے وہ ہم رکھیں؟ صرف یہ کہ جیسے انڈیا ڈیولپمنٹ کر رہا ہے نا, وہاں پہ تو یو اے ای بھی جا کے مال اور کیا کچھ بنا رہا ہے, وہی چیز اگر یہاں پر بھی شروع ہو جائے تو کیا بہتر ہوگا؟ دیکھیں, آپ کے سوال دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اگر یہاں پہ ڈیولپمنٹ شروع کر دے, پہلی بات آرزو یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں, ہم پہ پاکستان کا قبضہ ہے. 22 اکتوبر 1947 کو انہوں نے فوجیں بھیج کے ہمارے اوپر قبضہ کیا ہے, ایکسکیوز می, لہذا ہم ان کی کالونی ہے. اب کالونی کا ماسٹر جو کنٹری ہے اس کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن کا رشتہ ہوتا ہے, وہ برابری کا رشتہ نہیں ہوتا. ایک اس پی او جے کے اور پی او جی بی سے جو ہے وہ دولت اور جو وسائل ہیں ہمارے اور یہ سارا کچھ ہے, یہ پاکستان کی طرف بہ رہا ہے, پاکستان کی طرف جا رہا ہے. یہ الٹا نہیں ہو سکتا. پاکستان نے جموں کشمیر کی ریاست کے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر جو قبضہ کیا, اور گلگت بلتستان پہ جو قبضہ ہے, اس کا مقصد انہوں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہائے ہائے یہ بڑے بیچارے غریب ہیں, ان پہ قبضہ کر لو, ان کو ہم ترقی دیں گے. انہوں نے اس لیے قبضہ کیا تھا کہ پانی ہمارا نکلتا ہے وہاں سے, ہمارے پاس لیتھیم ہے, یورینیم ہے, گولڈ ہے, کاپر ہے, جپسم ہے, خدا جانے کیا کیا ہے, روبیز ہے, دنیا کی بیسٹ روبیز ہے. تو یہ اور اسٹریٹجک پوزیشن ہماری یہ تھی, تو اس لیے انہوں نے قبضہ کیا. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, انہوں نے قبضہ اس لیے کیا کہ یہ انگریزوں کی اس سازش کا حصہ بنے, جس طرح افغانستان میں یہ حصہ بنے امریکہ کا, اور انہوں نے وہاں کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو, نور محمد ترقی کی گورنمنٹ کو ہٹایا, اس کے خلاف لڑائی کی. اسی طرح اس زمانے میں جیسے ہی پاکستان بنا, یہ برٹش کی سہولت کار بن کے انہوں نے برٹش کا پلان کیا, اس کو جاری کیا کہ ویسٹ جموں کا حصہ کاٹا جائے تاکہ بھارت کو سوویت یونین کا راستہ نہ دیا جائے, وغیرہ وغیرہ. دوسرا آپ کا سوال ہے ہم کیا چاہتے ہیں. آپ نے کہا نا جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنی فوجیں نکال لے. دیکھیں نا, میں اور آپ بات کریں گے جب, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ میں آپ کے گھر, آپ کے ساتھ میں بات کرنے کے لیے آپ کے گھر آتا ہوں, آپ اپنے ساتھ بھائی پیچھے کھڑے کر لیتی ہیں اور کہتی ہیں ہاں جی راہل دسو جی کیا مسئلہ ہے آپ کا. تو میں آپ کے بھائیوں کو دیکھوں گا, آپ کو دیکھوں گا, میں کہوں گا یار آرزو نے اچھا ڈرامہ کیا. میں کہوں گا نہیں, یہاں تو بات نہیں ہو سکتی, کسی کافی شاپ میں ملتے ہیں. سمجھ آئی نا. تو بات یہ ہے کہ یا تو آپ اپنے یہ 7 بھائی جو پیچھے کھڑے کیے ان کو ہٹائیں, اور یا پھر مجھے بھی ساتھ اپنے بھائی لانے دیں ود گنز. ہم بیٹھے ہیں اس ٹیبل کے اس طرف, آپ اس طرف, 2 برابر کے لوگوں میں بات چیت ہو سکتی ہے نا. ایسے تو بات نہیں ہو سکتی کہ ہمارے ہاتھ پیچھے سے باندھے ہوئے ہیں, آپ نے ہماری جگہ پہ قبضہ کیا ہے, ہمارے پورے علاقے میں فوجیں آپ نے پھیلائی ہوئی ہیں, اور ہمیں ٹیبل پہ بٹھا کر ہاں جی بتائیں آپ کو کیا چاہیے. ایسے تو بات نہیں ہو سکتی. آپ فوجیں نکالیں اور انڈیا کے ساتھ, اور پھر یہ ایک اور بھی ہے اس میں, وہ میں اس پہ کام کر رہا ہوں, ایسی سچویشن بھی ہم پہ بھی اگری کر سکتے ہیں کہ جو پاکستانی قبضے والا جموں کشمیر ہے, اس کو جو ہے وہ 10 سال کے لیے جوائنٹ اس میں دے دیا جائے, کیا اسے کہتے ہیں, ایک کمیشن بنا کے. تو انڈیا اور پاکستان دونوں جو ہے وہ ہم ان کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے جو ہے ایز اے ایک اوپر باڈی, جس ڈیسیجن میکنگ باڈی وہ نہیں ہو, لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں اس کو, جو
देखती है, ऑब्जर्वर बॉडी। ऑब्जर्वर हाँ, ठीक ऑब्जर्वर बॉडी बना के बैठ जाए हमारे साथ, हमारी कैबिनेट में भी एक एक नुमाइंदा बिठा दें, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम किसी कीमत पे भी पाकिस्तान या भारत के खिलाफ कोई पॉलिसी साजी नहीं करेंगे, हमने कभी की ही नहीं। लेकिन देखें ना, एक हद होती है। अब ये आप किसी के लड़की से प्यार करते हैं, वो लड़की के माँ बाप रिश्ता नहीं देते, वो लड़की भी नहीं चाहती आपसे शादी करना, आप निकाह वाले दिन जाते हैं और बंदूक लेके और उसको अगवा करके ले आते हैं, तो यार ये तो बड़ी ज्यादती है ना, फिर ये तो बहुत ज्यादती है। तो हमारा उस नहीं दुल्हन वाला हिसाब है। नहीं, बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर काम होना चाहिए, इसलिए कि वहाँ पे तो ख़ैर ऐसा भी मैंने सुना भी है और देखा भी है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ का भी प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल का भी सुना है कि हॉस्पिटल भी कोई ढंग का नहीं है। क्योंकि एक और साहब से मेरी बात हो रही थी जो कश्मीर से बिलॉन्ग करते हैं, तो वो कह रहे थे देखें वो तो मॉल बना रहे हैं, हमें हॉस्पिटल तक नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं इसका कोई हल ज़रूर निकलेगा।